محترم ناظرین، آج کی یہ ویڈیو بہت ہی زیادہ زبردست ہے اور ان حضرات کے لیے کہ جو رزق کی تنگی کا شکار ہیں، جو فقر و فاقے اور غربت کے اندر مبتلا ہیں اور جو یہ شکوے اور شکایتیں کرتے نظر آتے ہیں ہر ایک انسان سے، اور خاص کر اماموں سے، علماء سے، کہ حضرت مفتی صاحب رزق کی تنگی ہے، مال نہیں آ رہا ہے، پریشانیاں ہیں، بچوں کے کھانے کا کوئی انتظام بھی نہیں ہے، رزق کے لالے پیلے پڑ رہے ہیں اور خرچ کے لیے بھی پیسہ نہیں رہ رہا ہے، اور جتنا کمایا جاتا ہے اس کے اندر برکت بھی نہیں ہوتی، پریشانی ہوتی ہے، کچھ اکٹھا بھی نہیں ہوتا، بلکہ کھانے پینے کے بھی لالے پڑ رہے ہیں۔ تو ان حضرات کے لیے یہ بہت ہی زیادہ اہم ہے، اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ اگر اس دنیا کا یہ دستور ہے، اگر کسی کے پاس پیسہ ہے، کسی کے پاس مال و دولت ہے، چاہے کیسا بھی ہو، تو لوگ اس کو ہر جگہ پوچھتے ہیں، اس کی تعریف بھی کرتے ہیں اور اس کو ہر تقریبات میں، شادی بیاہ کے اندر بھی مدعو کرتے ہیں، بلاتے ہیں۔ اور اگر کسی کے پاس پیسہ نہیں ہے، وہ فقر و فاقے کے اندر مبتلا ہے، وہ غریب ہے، تو اپنے بھی ساتھ چھوڑ جاتے ہیں، اپنے بھی اس کو اہم موقعوں پر بھول جاتے ہیں، پوچھتے نہیں ہیں۔ یہ میں ہوائی باتیں نہیں کر رہا ہوں، بلکہ یہ آپ کے اور ہمارے آنکھوں دیکھے واقعات ہیں اور تجربات ہیں آپ لوگوں کے، ہمارے، کہ اگر کسی کے پاس پیسہ نہیں ہے تو اپنا سگا بھائی بھی اس کو نہیں پوچھتا ہے، ساتھ چھوڑ دیتا ہے۔ اور یہ آج سے نہیں بلکہ نبوت کے زمانے کا ایک واقعہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آپ کے پاس ایک شخص آتا ہے اور آ کر کے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اپنوں نے چھوڑ دیا ہے، یعنی مجھ سے پیٹھ پھیر لی ہے اور مجھے تنہا چھوڑ دیا ہے، مجھے دنیا والوں نے بالکل تنہا چھوڑ دیا ہے اور مجھ سے پیٹھ پھیر لی ہے، اور میں مال اور اس کی حاجت کا بہت زیادہ محتاج ہوں، ضرورت مند ہوں، مجھے بہت زیادہ مال کی ضرورت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ فقر و فاقے کے اندر میں مبتلا ہوں، پریشانیاں ہیں، غربت ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ فرشتوں کی دعا جس کی وجہ سے مخلوق کو رزق دیا جاتا ہے اس کو اختیار کیوں نہیں کرتے، یعنی اس دعا کو پڑھنے کا اہتمام کیوں نہیں کرتے؟ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب طلوع صبح صادق ہو، یعنی جس وقت کے سحری ختم ہو جاتی ہے، فجر کی اذان کا وقت شروع ہوتا ہے، وہ طلوع صبح صادق ہے، اس وقت سے لے کر سورج نکلنے تک اس درمیان ایک تسبیح، اس دعا کی پڑھیں 100 مرتبہ ایک تسبیح کو آپ پڑھ لیں، اور اس تسبیح کے اندر 5 کلمات ہیں، بس 5 کلمات ہیں۔ ہر کلمے کے پڑھنے سے ایک فرشتہ پیدا ہوتا ہے جو پڑھنے والے کے لیے دعا اور استغفار کرتا ہے اور اس کے لیے دعا کرتا ہے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا، اگر تو اس دعا کو پڑھے گا تو یاد رکھ، اس دعا کے ایک کلمے کے پڑھنے سے ایک فرشتہ پیدا ہوگا، اور ایک کلمے کے پڑھنے سے جب فرشتہ پیدا ہوگا، دعا استغفار کرے گا، تو دنیا تیرے پاس ذلیل اور پست ہو کر کے آئے گی، دنیا تیرے قدموں میں آ جائے گی۔ وہ کلمات کیا ہیں؟ وہ 5 کلمے ہیں اس کے اندر، بڑے آسان ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ۔ کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ۔ ان کلمات کو پڑھیں، وہ شخص پھر چلا گیا۔ ایک زمانے کے بعد وہ انسان آتا ہے اور پیارے آقا سے آ کر کے کہتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس دنیا اس قدر زیادہ آ گئی ہے، اس قدر زیادہ آ گئی ہے کہ میں نہیں جانتا کہ میں اس کو کہاں رکھوں۔ تو اللہ کی قسم یہ کلمات بہت ہی زیادہ بہترین ہیں، بہت زیادہ اہم ہیں، جو رزق کی تنگی کا شکار ہیں، جن کے مال میں برکت نہیں ہوتی ہے۔ اور ہمارے بزرگوں کا یہ معمول ہے کہ اگر اس وقت نہ پڑھی جائے تسبیح، تو پھر ہمارے بزرگوں نے اس کو پڑھا ہے۔ جو فجر کی سنتیں ہوتی ہیں، فجر کی سنتوں اور فرضوں کے درمیان، مان لیجئے آپ نے فجر کی نماز سے 15 منٹ پہلے سنتیں پڑھی، تو فجر کی سنتیں پڑھنے کے بعد اس دعا کو پڑھیں، زیادہ بڑی نہیں ہے، تھوڑی دیر میں پوری ہو جائے گی، 5 منٹ میں۔ تو فجر کی سنتوں اور فرضوں کے درمیان کا جو وقت ہوتا ہے، آپ
اس وقت میں اس دعا کو 100 مرتبہ پڑھیں، اور اگر ہو سکے اللہ توفیق دے تو ساتھ میں لا حول ولا قوت الا باللہ یہاں تک ایک تسبیح اس کی بھی پڑھ لیں۔ انشاءاللہ رزق میں ایسی برکت ہوگی کہ آپ یقین نہیں کر سکتے، اور گناہ بھی معاف ہوں گے۔